یہ دو کام کرتے تھے مشرکین خاص طور پر. ایک تو بیت اللہ کو آباد کرنا، اس کی صفائی ستھرائی، اس کی دیکھ بھال، اس کی تعمیر، اس کی مرمت. اور دوسرا کام یہ تھا کہ جتنے بھی حاجی آتے تھے ان سارے حاجیوں کو ایک مشرک سارے حاجیوں کو تنہا کھانا کھلاتا تھا. سارے حاجیوں کو تنہا کھانا کھلاتا تھا ایک مشرک. عاص بن وائل مینا میں اعلان کر دیا کرتا تھا کہ کوئی حاجی چولہا نہیں جلائے گا اور کوئی حاجی کھانا نہیں پکائے گا. یہ ہماری بے عزتی ہے کہ حاجی حج کرنے آئے اور اپنا کھانا بنائے اور اپنے کھانے کا انتظام کرے. اللہ اکبر. زمانہ جاہلیت میں حاجی پر خرچ کرنے کو کفار فخر سمجھتے تھے. زمانہ جاہلیت میں حاجیوں پر مال خرچ کرنے کو کفار فخر سمجھتے تھے اور زمانہ اسلام میں حاجیوں سے کمانے کو مسلمان فخر سمجھتا ہے. سوچے تو صحیح فرق دیکھو. زمانہ جاہلیت میں جب اسلام نہیں تھا زمانہ جاہلیت میں جب اسلام نہیں تھا کفار آنے والے حاجیوں پر مال خرچ کرنے پر فخر کرتے تھے. آنے والے حاجیوں پر مال خرچ کرنے میں فخر محسوس کرتے تھے. سنو اے سونے والوں کیسی مزے کی بات. اور اس زمانے میں مسلمانوں میں اللہ اکبر سارے مسلمانوں کو یہ نہیں لے کے اپنے گھر سے ایک مسلمان حج کرنے جا رہے، ہر قدم پر مسلمان اس سے مال کمانے کے لیے تیار ہے. ہر قدم پر خرچ کرو، ہر قدم پر خرچ کرو. تو میں نے عرض کیا کہ زمانے جاہلیت میں کفار حاجیوں پر خرچ کرنے پر فخر محسوس کرتے تھے. اس زمانے کے مسلمان حاجیوں سے کما کر فخر محسوس کرتے ہیں کہ ہم نے اتنا کمایا. وہ کہ نہیں میں نے اتنا کمایا. اللہ اتنا بڑا فرق دیکھا. زمانے جاہلیت میں حج خرچ کرنے کا عمل تھا. اس زمانے میں زمانے اسلام میں حج کمانے کا ذریعہ بن گیا. حج کمائی کا ذریعہ اس زمانے میں خرچ کرنے کا تھا. میں تو عرض کر رہا تھا ایک مشرک عاص بن وائل سارے حاجیوں کا کھانا اکیلا بناتا تھا. پورے سال کماتا تھا تجارت، اور جب حجاج آتے حج میں تو اکیلا آدمی دیگے چڑھاتا تھا، چولہے لگاتا تھا، کھانا تیار کراتا تھا، اکیلا خرچ کرتا تھا. کسی حاجی کو کھانا پکانے کی اجازت نہیں تھی کہ آپ ہمارے مہمان ہیں. اتنا ہی نہیں، روایت میں ملتا ہے کہ آنے والے حاجیوں کو نئے کپڑے دیا کرتا تھا کہ ان کپڑوں میں تم طواف کرو، کیونکہ تم جو کپڑے لے کر آئے ہو اپنے ملک سے، اس وجہ سے تم وہاں گناہ کر کے آئے ہو. اللہ کے گھر سے طواف نئے کپڑوں میں کرو، تمہارے کپڑوں میں گناہوں کے اثرات ہیں. نئے کپڑا پہنو اللہ کے گھر کے طواف کے لیے. یہ دیکھو یہ کفار کا معمول تھا. نئے کپڑے کا انتظام کرتے تھے آنے والے سارے حاجیوں کے لیے، تاکہ جو کپڑے تم پہن کر آئے ہو اپنے ملک سے اس میں تم گناہ کر کے آئے ہو، پرانے کپڑوں میں تمہارے گناہوں کے اثرات ہیں. لو یہ نیا کپڑا لو، اس میں حج کرو، اس میں طواف کرو. تو میں نے عرض کیا کہ اتنا زبردست خرچ کرنے والا اللہ نے فرمایا قرآن میں ان کے بارے میں اجعلتم سقایۃ الحاج وعمارۃ المسجد الحرام فمن آمن باللہ والیوم الآخر وجاہد فی سبیل اللہ لا یستوون عند اللہ. کہ تم نے آنے والے حاجیوں کو لسی پلانے، کھانے کھلانے اور بیت اللہ کی دیکھ بھال کرنے کو اس شخص کے برابر کیسے سمجھ لیا جو اللہ پر ایمان لائے، آخرت پر ایمان لائے اور اللہ کے دین کی محنت کرے. اللہ کے دین کی محنت کرے. لا یستوون عند اللہ
یہ دونوں اللہ کے برابر نہیں ہو سکتے، دونوں اللہ کے برابر نہیں ہو سکتے۔ تو میں نے اس ساری بات سمجھانے کے لیے عرض کی ہے کہ آج کل لوگوں کے ذہن میں یہ ہے کہ خیر کا کام یہی تو نہیں کہ آدمی جتنی محنت کرے، خیر کے کام تو اور بھی ہیں، خیر کے کام تو اور بھی ہیں۔ بات یہ ہوئی کہ اگر اللہ رب العزت کسی ایک مسلمان مخلص امانت دار مسلمان کو ساری دنیا کے مال کا مالک بنا دیں، جتنا زمین کے اوپر نیچے مال ہے پوری دنیا میں، اس سب پر اللہ تعالیٰ ایک مسلمان کو مالک بنا دیں، سنو میں کیا کہہ رہا، اور یہ مسلمان اس سارے مال کو خیر کے کاموں میں، مسجد تعمیر کرانے میں، یتیم خانے بنانے میں، مفت کے اسپتال تعمیر کرانے میں، بیواؤں یتیموں مسکینوں پر کی ضروریات کے خرچ کرنے میں، اور قرض مقروضین کے قرض ادا کرانے میں، ان سارے خیر کے کاموں میں خرچ کر دے، اور اللہ تعالیٰ اس کے خرچ سے راضی بھی ہو جائے، اللہ اس کے خرچ کرنے سے راضی بھی ہو جائے، سچی خدا کی قسم آج یہ دن اللہ کے راستے میں نکل کر دعوت دینے والے کے برابر نہیں ہے۔ پکی بات ہے، یہ پکی بات ہے، کیونکہ غور ہی نہیں کرتے حدیثوں پر، حدیث پر غور نہیں کرتے۔ آج یہ دن صرف اللہ کے راستے میں نکل کر کوئی دعوت دے، اس پوری دنیا کے مال کو ایک آدمی اللہ کی رضا والے کاموں میں خرچ کر دے، یہ خرچ کرنے والا اس آدمی دعوت دینے والے کے درجے کو نہیں پہنچ سکتا، کیونکہ پکی بات ہے، صاف بات ہے۔ بات یہ ہے کہ اگر تم ایک آدمی کو دعوت دے کر اسے اللہ کے فریضے کے ادا کرنے پر لے آئے تو تم نے اس شخص کو جنت کے راستے پر ڈال دیا، اور اگر ادنا جنتی کی حور کا کے لباس کا ایک ٹکڑا اگر دنیا میں اتار دیا جائے تو ساری دنیا مل کر اس کو ایک دوپٹے کے ٹکڑے کی قیمت ادا نہیں کر سکتی، یہ روایت میں ہے۔ اگر ایک ٹکڑا حصہ اس حور کا جو سب سے ادنا جنت کی حور ہے، سب سے ادنا جنت کی حور، اعلیٰ جنتوں کی حوریں تو ہیں اپنی جگہ، ادنا سے ادنا جنت کی حور اگر اس کے لباس کا ایک ٹکڑا قطعہ من خمارها، ایک ٹکڑا اس کے لباس کا اگر دنیا میں اتار دیا جائے تو ساری دنیا کوشش بھی کر لے تو اس کی قیمت ادا نہیں کر سکتی۔ اسے اندازہ کر لینا چاہیے، اسے معلوم ہو جانا چاہیے کہ ایک آدمی کو تم دعوت دے کر اللہ کے فریضے کا ادا کرنے پر لے آؤ تو تم نے اس کو جنت کی ہمیشہ کی نعمتوں میں، دنیا کی تو بہرحال جتنی بھی نعمتیں ہیں ختم ہونے والی ہیں، تم نے اس کو لازوال نعمتوں کی تک پہنچا دیا۔ اسے اندازہ کر لینا چاہیے نا کہ ایک آدمی خیر کے کام میں مال خرچ کرے اور ایک آدمی اللہ کے راستے میں نکل کر دوسروں کو دعوت دے۔ اس روایت سے یہی معلوم ہوتا ہے، اور مولانا استاد تو اس سے آگے کی بات فرماتے تھے، حضرت فرماتے تھے کہ یہ روایت کہ اللہ کے راستے کی ایک صبح ایک شام دنیا میں جو کچھ سب سے بہتر ہے، حضرت فرماتے تھے کہ یہ کہنا کہ اللہ کے راستے کی ایک صبح یا ایک شام دنیا سے بہتر ہے، میری بات ذرا توجہ سننا ہے۔ اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ فلاں بادشاہ فقیر سے بہتر ہے،
بڑا بادشاہ فقیر سے بہتر ہے، تو اس میں بادشاہ کی تعریف ہوئی، بھائی دکھانا تو کرو، فقیر کا بادشاہ کا کیا مقابلہ؟ اور کوئی یہ کہے کہ فلاں بادشاہ فقیر سے بہتر ہے، تو بادشاہ کا فقیر سے کیا مقابلہ؟ کیا بادشاہ کی تعریف کر رہے کہ بھائی بادشاہ فقیر سے افضل ہے؟ آپ یہ کہیں کہ یہ بادشاہ سارے بادشاہوں سے افضل ہے، پھر تو بادشاہ کا بادشاہ سے مقابلہ ہوا۔ آج یہ کہیں بادشاہ فقیر سے افضل ہے، تو وہ تو ہوتا ہی ہے، اس کی کیا بات؟ میری بات توجہ چاہے گی، ذرا دھیان سے سننا، کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ جب ساری دنیا کی حیثیت اللہ کے یہاں ایک مچھر کے پر کی نہیں، اگر ہوتی تو اللہ ایک کافر کو بھی ایک گھونٹ پانی کا نہ دیتے، ایک گھونٹ پانی کا کافر کو نہ دیتے، اگر اللہ کے یہاں اس کی حیثیت مچھر کے پر کی بھی ہوتی۔ سوچ لو، اس روایت پر غور کرو تو معلوم ہو جائے گا کہ اگر اللہ کے یہاں دنیا کی حیثیت ایک مچھر کے پر کی بھی ہوتی تو اللہ کسی کافر کو ایک گھونٹ پانی نہ پلاتے۔ تو پھر یہ کہنا جو دنیا ساری دنیا مل کر مچھر کے پر کی حیثیت نہیں رکھتی، پھر یہ کہنا بھائی اللہ کے راستے کی ایک صبح ایک شام دنیا سے بہتر ہے، ارے بات نہیں آ رہی کہ بھائی یہ کہنا کہ اللہ کے راستے کی ایک صبح ایک شام ساری دنیا سے بہتر ہے، میں پہلے عرض کر چکا۔ کوئی یہ کہے کہ بادشاہ فقیر سے افضل ہے، کوئی یہ کہ بادشاہ فقیر سے افضل ہے، کہ بادشاہ کا فقیر سے کیا مقابلہ؟ ایسے ہی بات یہ ہے کہ یوں کہنا کہ اللہ کے راستے کی ایک صبح ایک شام دنیا اور دنیا میں جو بھی سب سے افضل ہے، تو یہ افضل کا مقابلہ افضل سے نہیں ہوا، بلکہ افضل کا مقابلہ ادنا سے ہوا، اعلیٰ کا مقابلہ ادنا سے ہوا۔ اعلیٰ کا مقابلہ ادنا سے ہوگا تو افضلیت ثابت نہ ہوگی، افضلیت ثابت جب ہوگی جب اعلیٰ کا مقابلہ اعلیٰ سے ہو۔ تو ہم صاحب یہ فرماتے تھے کہ اس روایت کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ کے راستے کی ایک صبح ایک شام دنیا سے افضل ہے، بلکہ مطلب یہ ہے کہ اللہ کے راستے کی ایک صبح ایک شام اپنے مقام پر رہ کر اعمال صالحہ کرنے سے زیادہ افضل ہے۔ سنو میں کیا کہہ رہا، عمل کا مقابلہ عمل سے کرو، عمل کا مقابلہ عمل سے کرو۔ جیسے بادشاہ کا مقابلہ بادشاہ سے کیا جائے تب بادشاہ کی فضیلت ثابت ہوگی۔ آپ بادشاہ کا مقابلہ فقیر سے کریں، اعلیٰ کا مقابلہ ادنا سے کریں تو کوئی کمال نہیں ہے۔ آپ اعلیٰ کا مقابلہ اعلیٰ سے کریں تو فرمایا کہ اللہ کے راستے کی ایک صبح ایک شام دنیا میں جو کچھ ہے، یعنی اپنے مقام پر رہ کر اعمال صالحہ کے کرنے سے زیادہ افضل اللہ کے راستے میں نکل کر عمل کرنا ہے۔ تو آپ نے فرمایا اے میرا واہا، اے دلائے میرا واہا، اگر ساری دنیا کا مال کی تم مالک بن جاؤ، اے دلائے میرا واہا، اگر ساری دنیا کا مال کی تم مالک بن جاؤ اور یہ سارا مال تم خیر کے کام میں خرچ کر دو، لو انفقتا، انفقتا کا مطلب یہی ہوتا ہے، اسراف کہتے ہیں حرام میں خرچ کرنے کو، انفاق کہتے ہیں اللہ کی رضا والے کاموں میں خرچ کرنے کو۔ انفاق اور اسراف کا فرق یہ ہے، انفاق اور اسراف، اسراف کہتے ہیں حرام میں خرچ کرنے کو، انفاق کہتے ہیں حلال میں اللہ کی رضا والے کاموں میں مال خرچ کرنے کو انفاق کہتے ہیں۔ آپ اے میرا واہا، اگر تم ساری دنیا کا مال خیر کے راستے میں خرچ کر دو تو تم صبح نکلنے والی جماعت کی فضیلت کو حاصل نہیں کر سکتے۔ یہ ہوا خلاصہ ساری بات کا۔ میں سیدھے سمجھانے کے لیے سارا واقعات کیا، کیونکہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی خیر کے کام تو اور بھی ہے، خیر کے کام تو اور بھی ہے، جتنے مال کے خرچ کرنے کے راستے ہیں، بیواؤں پر، یتیموں پر، مسکینوں پر، ان سب راستوں مال کا خرچ کرنا مسلمان کی ضرورت پر خرچ کرنا ہے، مسلمان کی ضرورت پر خرچ کرنا ہے، مسلمان کی ضرورت پر خرچ کرنا ہے۔
اگر مسجد نہ ہوئی تو نماز تو لوگ کبھی پڑھیں گے، یہ تو ہے نہیں کہ اگر مسجد نہیں تو نماز فرض نہیں. کیوں بھائی؟ اگر مسجد نہیں تو نماز فرض نہیں ہوگی. ارے یہ تو اس امت کی خصوصیت ہے. آپ نے فرمایا جعلت لی الارض مسجدا وطہورا، یہ ساری دنیا کی زمین میرے لیے سجدہ جگہ بنا دی گئی. سر دنیا کی زمین میرے لیے سجدہ جگہ بنا دی گئی. دور نبوت میں نماز کی وجہ سے مسجد بنتی تھی. دور نبوت میں نماز کے لیے مسجد بنتی تھی. صبح قوم کو دعوت دینے گئے نماز، سنو غور سے، نماز یہ ایک ارض شنوا کے ایک آدمی تھے. آپ ان کو اسلام کی دعوت دی، یہ اسلام لائے، یہ اپنی قوم کو دعوت دینے گئے. ان سے بہتر کوئی آدمی اپنی قوم کے لیے ثابت نہیں ہوا. صبح قوم کو دعوت دی، ساری قوم ان کی دعوت پر اسلام میں داخل ہو گئی. ساری قوم اسلام میں داخل ہو گئی. اور روایت میں ہے کہ صبح سے لے کے شام تک اذانیں ہونے لگی، جماعت سے نماز ہونے لگی، اور صبح سے شام تک مسجد بن گئی. صبح سے شام تک مسجد بن گئی. میں عرض کر رہا تھا کہ نماز مسجد پر موقوف نہیں ہے. اگر مسجد نہیں ہے تو نماز تو لوگ پڑھیں گے نا، نماز تو فرض ہے، نماز تو لوگ پڑھیں گے نا. اور اگر نمازی نہیں ہے اور مسجد بنا دی تو آپ دیکھ لیں، آپ دیکھ لیجیے دنیا بھر میں پھر کر جتنی بھی آثار قدیمہ کی مسجدیں ہیں سب بند ہیں، الا ماشاءاللہ کوئی کھلی رہ گئی ہے، ورنہ اکثر مسجدیں بند ہیں. اکثر مسجدیں بند ہیں. آپ اس میں عبادت نہیں کر سکتے. یہ ایسی مسجد ہے اس میں 15,000 آدمی نماز پڑھ سکتے ہیں. یہ ایسی مسجد ہے 10,000 آدمی نماز پڑھ سکتے ہیں. یہ ایسی مسجد ہے اللہ اکبر. بہت سوچنے کی بات ہے. بادشاہوں نے مسجد تعمیر کی اسلام کی شان و شوکت کے لیے. آج ساری مسجدیں بند ہیں. آپ نماز قانون سے نماز نہیں پڑھ سکتے. دیکھ لو پھر کیونکہ نماز کی محنت کو چھوڑ کر مسجد بنائی گئی. نماز کی محنت کو چھوڑ کر مسجد بنائی گئی. نماز کی محنت کو چھوڑ کر مسجد بنائی گئی. مسجدیں ہیں، نمازی نہیں ہیں. اسلام کی شان و شوکت مسجد سے یا مسجد کی عمارت سے نہیں ہے. اسلام کی شان و شوکت تو مسلمان کی نماز سے ہے. مسلمان کی نماز سے اسلام کی شان و شوکت ہے. مسلمان کی نماز یہ کفار کو اسلام کی طرف کھینچنے کا عمل ہے. یہ نہیں کہ کفار مسجد دیکھ کے اسلام لے آئیں. ایسا کہیں کوئی اس کی مثال ملے گی نہیں دنیا میں کہ کسی مسجد کو دیکھ کر کافر اسلام لے آ رہے. ہندا جیسی تنگ دل عورت الحمزہ کا کلیجہ چبایا. آخر الاخبار الحمزہ کا کلیجہ چبایا. لیکن جب صحابہ کرام کے رات کے قیام و تہجد اور ان کے رات کا رونا اور دعاؤں کو دیکھا، اس منظر کو دیکھ کر ہندا نے اسلام قبول کر لیا. ہندا نے اسلام قبول کر لیا. یہ نہیں کہ بیت اللہ کو دیکھ کر اسلام لے آتی. یہ نہیں کہ بیت اللہ کو دیکھ کر اسلام لے آتی. ہندا نے اسلام قبول کیا فتح مکہ کی رات کی صحابہ کی عبادت کو دیکھ کر. ابو سفیان نے کہا بھی کہ تو اس نئے دین کا انکار کرتی تھی، تو نے اسلام کے تو قبول کر لیا. ہندا نے کہا ابو سفیان تو نے وہ منظر نہیں دیکھا رات کا جو میں نے دیکھا. میں نے ساری بات یہ سمجھانے کے لیے عرض کی تھی کہ دین کی نصرت کیا ہے. دین کی نصرت کیا ہے؟ اصل دین کی نصرت یہ ہے کہ مسلمان کو دعوت دے کر دین کی طرف لایا جائے. مسلمان کو دعوت دے کر دین کی طرف لایا جائے. دین کی نصرت
دین کی نصرت دعوت ہے، دین کی نصرت دعوت ہے، اور دین پر عمل عبادت ہے. دین پر عمل کرنا، دین پر عمل کرنا عبادت ہے، اور دین کی نصرت کرنا دعوت ہے. اگر خدا نہ کرے مال کا خرچ کرنا دین کی نصرت بن گیا تو لوگ مال خرچ کر دیں گے انسان کی ضرورت پر، اور جان کو بچا لیں گے دعوت سے، جان بچا لیں گے دعوت سے. حالانکہ جان کھپانے کا نام دعوت ہے، جان کھپانے کا نام دعوت ہے، جان کھپانے کا نام دعوت ہے. لوگ جان بچائیں گے دین کی محنت سے اور مال خرچ کر دیں گے. حالانکہ یہ بات بالکل صاف ہے کہ مال کا خرچ کرنا جان کے استعمال کا بدل نہیں بن سکتا. مال خرچ کرنا جان کے استعمال کا بدل نہیں بن سکتا، کیونکہ مالی عبادت سب پر فرض نہیں، مالی عبادت سب پر فرض نہیں. زکوٰۃ سب پر فرض نہیں، مالدار پر ہے. حج مالدار پر فرض ہے، غریب پر حج فرض نہیں. لیکن جانی عبادت سب پر فرض ہے، جانی عبادت سب پر فرض ہے. روزہ اور نماز، نہیں نا بات، روزہ اور نماز سب پر فرض ہے. یہ نہیں کہا جائے گا یہ آدمی بیچارہ فقیر ہے اس پر نماز فرض نہ ہو. اگر اس کے بدن پر ایک کپڑا بھی نہیں ہے تب بھی اس پر نماز فرض ہے. یہ نہیں کہا جائے گا اس بار کپڑا نہیں اس پر نماز فرض نہیں ہے، کیونکہ عبادت اعضاء کے استعمال کا نام ہے. مال خارجی چیز ہے، مال خارجی چیز ہے. زکوٰۃ سب پر فرض نہیں کیونکہ وہ مالی عبادت ہے. حج مالی عبادت، حج سب پر فرض نہیں. لیکن نماز اور روزہ سب پر فرض ہے، نماز اور روزہ سب پر فرض ہے. نماز اور روزہ سب پر فرض ہے. کتنا بھی فقیر کتنا بھی غریب ہو لیکن اس پر نماز فرض ہے. چاہے اس کے بدن پر کپڑے کا ایک ٹکڑا نہ ہو. ننگے آدمی کو بھی نماز پڑھنے کا طریقہ بتایا کہ وہ کس طرح سے بیٹھے، کس طرح شرمگاہ چھپائے، نماز کس طرح پڑھے. یہ نہیں کہا کہ نماز چھوڑ دے کیونکہ کپڑا نہیں ہے. معلوم ہوتا ہے کہ عبادت کسی سبب پر موقوف نہیں ہے، عبادت کسی سبب پر موقوف نہیں ہے. یعنی عبادت کسی سبب پر موقوف نہیں ہے. اس لیے دوستو عزیزو، میں نے عرض کیا تھا کہ دونوں فضیلت سامنے رکھو، دعوت کی اور عبادت کی. جو ان دونوں کو جمع کر لے گا اس کا دین، فرمایا کہ اس کا دین سب سے اچھا ہوگا، اس کا دین سب سے اچھا ہوگا. اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو دین کی دعوت پر اٹھایا. بڑی بڑی بادشاہتیں جو ان کے مقابلے پر مغلوب ہوئی، اس کی اصل وجہ یہ تھی کہ اپنے دین کی دعوت کو لے کر پھرنے والے تھے، ابھی دین کی دعوت کو لے کر پھرنے والے تھے. بڑی بڑی بادشاہتیں اس لیے مغلوب ہوئی. میں نے شروع میں 2 باتیں عرض کی تھی کہ اللہ رب العزت دین کی دعوت پر 2 چیز عطا فرمائیں گے. ایک باطل کے مقابلے پر آئیں گے اللہ تعالیٰ، اور دوسرے تمہارے قدموں کو دین پر جما دیں گے. ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم. کہ باطل مغلوب ہوگا دعوت سے، باطل مغلوب ہوگا دعوت سے، اور تمہارے قدموں کو جمائیں گے دین پر، تمہارے دین کی دعوت سے. یہی وجہ ہے کہ جب تک دعوت کی نسبت پر نقل و حرکت رہی، ہر زمانے کا باطل ٹوٹا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 آدمیوں کی جماعت بنا کر بھیجا کسرا کی طرف. 3 آدمی، کوئی لشکر نہیں کہ بھائی اتنے بڑے بادشاہ کے پاس جا رہے ہیں تو کوئی لشکر تیار کیا جائے، یا کوئی مال یا کوئی ہتھیار
استعمال کیا جائے. میرے دوستوں عزیزوں میری بات یاد رکھو، کفار جتنا مرعوب ہوئے صحابہ کی عبادت اور اخلاق سے، اتنا کفار ہتھیار سے مرعوب نہیں ہوئے. اس زمانے کا مسلمان سنتوں کو چھوڑ کر اور فرائض اور عبادات کو چھوڑ کر یہ چاہتا ہے کہ ہمارے پاس ایسی مادی طاقت ہو جس سے باطل مرعوب ہو جائے. نہیں، ہرگز نہیں ہوگا. اس لیے کہ باطل ہتھیاروں سے مرعوب اس لیے نہیں ہوگا کہ وہ خود ہتھیاروں کا پجاری ہے. وہ خود جانتا ہے کہ مادی طاقت اصل ہے. باطل جانتا ہے مادی طاقت اصل ہے. اگر تم باطل کو مادی طاقت سے مرعوب کرنا چاہو تو نہیں کر سکتے. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اسلام کا رعب عبادت میں اور اتباع سنت میں رکھا ہے. اسلام کا رعب عبادت میں اور اتباع سنت میں. اسلام کا رعب عبادت اور اتباع سنت میں ہے. اسلام کا رعب عبادت اور اتباع سنت میں ہے. مسلمان اس کوشش میں ہے کہ جو طاقت مادی قوتیں غیروں کے پاس ہیں وہ ہمارے پاس آ جائیں. وہ ہمارے پاس آ جائیں. اللہ تعالیٰ کبھی بھی مسلمانوں کو کامیاب نہیں کریں گے. کبھی مسلمان کامیاب نہیں کریں گے. اس لیے کہ اللہ کی طرف سے کامیابی کا وعدہ مادی قوتوں کے حاصل کرنے پر نہیں ہے. اللہ کی طرف سے کامیابی کا وعدہ دعوت عبادت کو جمع کرنے پر ہے. اوہو، باطل کے مغلوب ہونے کی شرط یہ ہے. سنو غور سے، باطل کے مغلوب ہونے کی شرط یہ ہے. نہیں، سنو، باطل کے مغلوب ہونے کے لیے شرط یہ ہے کہ تمہارے دل میں ان کی ہدایت کی تمنا کے سوا کوئی تمنا نہ ہو. تمہارے دل میں فقط میں تمنا ہدایت ہو بس. اگر مسلمان کے دل میں صرف باطل کی ہدایت کی تمنا ہے اور ان کے ملک و مال کی حرص نہیں ہے تو باطل مغلوب ہو کر رہے گا، چاہے مسلمان کے پاس کوئی طاقت نہ ہو. اور اگر مسلمان کے دل میں ان کی ہدایت کے بجائے ان کی ہلاکت کی تمنا ہے کہ یہ ہلاک ہوں تاکہ مسلمان رہے، اور ان کے ملک و مال کی حرص ہے کہ جو ان کو اللہ نے دیا ہے وہ ہمیں بھی دے دے، تو مسلمان ہمیشہ مغلوب ہو کر رہے گا اور باطل غالب رہے گا. میری بات توجہ سننا. دور صحابہ میں باطل کے مغلوب ہونے کا سب سے بڑا سبب یہ تھا کہ وہ ان کی ہدایت چاہتے تھے. نہ ان سے ملک و مال چاہتے تھے، نہ ان سے منصب اور عہدہ چاہتے تھے، نہ ان سے کوئی منصب اور عہدہ چاہتے تھے، نہ ان سے کوئی منصب کوئی عہدہ چاہتے تھے، بلکہ ان کی ہدایت چاہتے تھے. سنو، بہت اہم بات ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ بات پیش کی گئی کہ انہوں نے آپ کی دعوت کو رد کیا ہے اور آپ کی بات کا انکار کیا ہے. اللہ نے مجھے بھیجا ہے. جبرائیل نے کہا کہ اللہ نے مجھے بھیجا ہے پہاڑوں کے فرشتے کو ساتھ کر کے کہ یہ دو پہاڑ جبل احمد ابو قبیس، ان دونوں کو آپس میں ملا کر سارے کفار کو کچل کر ختم کر دیا جائے. جنہوں نے آپ کی بات کا انکار کیا ہے. فرمایا میں یہ نہیں چاہتا کہ یہ ہلاک ہوں، یہ نہیں چاہتا کہ یہ ہلاک میں نہیں چاہتا. فرشتے نے کہا ان میں کوئی ماننے والا نہیں ہے. آپ نے فرمایا اگر یہ بات اللہ کے یہاں سے مقدر ہو چکی کہ ایمان نہیں لائیں گے، پھر بھی میں نہیں چاہتا کہ وہ ہلاک کیا جائے. کیوں؟ ہم تو اس کوشش میں ہوتے ہیں کہ اے اللہ، جو کفار اسلام کے راستے میں رکاوٹ بنے ہوئے ہیں انہیں ہٹا دے راستے سے. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ستانے والوں کو، روکنے والوں کو
اور رکاوٹ بننے والوں کو اللہ کی طرف سے ان کی ہلاکت کی بات آئی لیکن آپ نے اس کو قبول نہیں فرمایا ہے کہ نہیں، میں ہلاکت نہیں چاہتا۔ فرشتے نے کہا مقدر ہو چکا اللہ کی طرف سے یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ فرمایا اگر یہ بات طے ہو چکی ہے کہ ایمان نہیں لائیں گے، پھر بھی میں نہیں چاہتا کہ ان کو ہلاک کیا جائے، پھر بھی میں نہیں چاہتا ان کو ہلاک کیا جائے۔ کیوں کہ اگر یہ ہلاک کر دیے گئے تو ان کے بیچ میں جو اولادیں چھپی ہوئی ہیں وہ بھی ہلاک ہو جائیں گی۔ میں انتظار کروں گا ان کی پیٹھ سے اولادیں پیدا ہوں گی اور پھر میں ان کی اولاد کو دعوت دوں گا، وہی مان ڈالیں گے۔ ستانے والوں کو باقی رکھنا چاہتے ہیں ان کی اولادوں کو دعوت دینے کے لیے، ایسی وسعت قلبی امت کی ہدایت کے لیے ہو تو پھر اللہ رب العزت باطل کو راستے سے ہٹا دیتے ہیں۔ میں نے ایک بات عرض کی تھی کہ اس زمانے میں مسلمان اس لیے مغلوب ہے باطل کے سامنے اور اس لیے مرعوب ہے باطل سے کہ ایک تو ان کی ہلاکت کی تمنا، دوسرے ان کے ملک و مال کی حرص، ان کے ملک و مال کی حرص۔ سوچو تو صحیح،